میں پڑی ہے، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، نظروں کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے، آقا نے کھڑا ہو کر امت کو یہ بتایا رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گو مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے سبحان، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے سبحان، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس موضوع سخن کی لہروں پہ تیرتے ہوئے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر بڑی گہرائی تک جا کر ہیرے اور موتی اٹھا کر آپ کے دامن میں سجا کر دیوبند کا عقیدہ بتا کر آپ کی نظروں سے اوجل ہو جاؤں گا۔ عنوان ہے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سامعین مکرم،
پہلے یہ بات سمجھ لیں اہل بیت کیا ہے. اہل بیت دراصل یہ دو لفظ ہیں. اہل عربی زبان میں حمزہ کی فتح کے ساتھ اہل ہے. بیت عربی زبان میں بیت ہے. اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر. اہل بیت کا معنی گھر والے. اب آئیے ان دونوں لفظوں کے درمیان دیکھیں الف لام ہے. اس الف لام کا معنی خاص. اہل البیت لفظ بن گیا اہل البیت. اب اس پورے لفظ کا معنی بن گیا خاص گھر والے. گھر تو آپ کے بھی ہیں، گھر ہمارے بھی ہیں، سارے گھر والے ہیں، لیکن خاص گھر والوں سے مراد جناب سیدنا احمد مصطفیٰ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکے کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب اکبر جناب سیدنا احمد مصطفیٰ، محبوب رب اکبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. سامعین دل نواز، آئیے ایک نظر ان مقدس لفظ پر ڈالتے ہیں جن کو لسان نبوت سے اہل بیت کہا گیا. اہل بیت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو اہل بیت کہا. آئیے دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو اہل بیت کہا. اہل بیت میں آپ کی 4 بیٹیاں شامل ہیں. اہل بیت میں آپ کے 3 بیٹے شامل ہیں. اہل بیت میں آپ کے ایک چچا حضرت عباس اور ان کی ساری اولاد شامل ہے. اہل بیت میں آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، اور ان کی ساری آگے ساری نسل شامل ہے. اور ان سب کو اہل بیت میں شامل سمجھنا کہ ہر مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ بیویوں کو اہل بیت نہیں سمجھتے، حالانکہ منزل من اللہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. میں دلیل پیش کرتا ہوں. دلیل دیلی اس طرح ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھروں میں رہا کرو، بلا وجہ گھر سے مت نکلا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے، پاؤں میں پازیبہ ڈال کر، چہرے پر مسکارا لگا کر بازار میں نہ نکلا کرو، بلکہ گھروں میں رہا کرو. اے اللہ گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. وَآتِینَ الزَّکَاةَ، زکات دو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے اللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ انما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، تمہارے گناہ دور کر دے، تمہاری غلطیاں دور کر دے. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اگر آپ پوری آیت پر غور کریں تو گھر میں بیٹھنے کا حکم کن کو تھا؟ ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے کہ گھر میں بیٹھنے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو. زکات کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو. نماز کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو. انہی کو مخاطب کر کے خود رب العالمین کہتے ہیں کہ اہل بیت میں اللہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں. پتہ چلا کہ اللہ سمجھتے ہیں کہ بیویاں آپ کی اہل بیت میں شامل ہے. میں تو کہتا ہوں کہ فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بیویاں آپ کی اہل بیت میں شامل ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دلیل نمبر 2، 12 نمبر 12 سورۃ ہود. نبی ابراہیم کئی سال تک دعا کرتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین. بالآخر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. بڑھاپے کا عالم ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں پیغمبر ابراہیم کے پاس، ساتھ میں بیوی ہے. آ کر فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کو بیٹا دے گا. بیوی سن کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زندگی کے اس حصے میں اب میرے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، میں تو باج ہو چکی ہوں، میرا خاوند تو بوڑھا ہے. بہت سارے فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ ذرا توجہ کیجیے گا. بیوی نے کہا میں باج، میرا خاوند بوڑھا، حیران
کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ اللہ کی رحمت ہو، برکتیں برسیں تم پر۔ بات کس سے تھی؟ بیوی سے۔ آگے کہا اہل البیت، اہل بیت۔ پتہ چلا کہ فرشتے بھی سمجھتے ہیں کہ بیویاں آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اگر میں اپنے بازوان شاعر کیوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ماں اگر گھر میں نہ شامل ہو تو گھر گھر ہی نہیں، کہ ماں اگر گھر میں نہ شامل ہو تو گھر گھر ہی نہیں۔ لازمی ہے کہ ماں کو اہل بیت کا حصہ سمجھ دستے حیدر میں علم لے رایا جو بدن میں۔ ماں تو ماں ہے، ماں کے آنچل کو بھی پاکیزہ سمجھ، تو کہاں سمجھے گا شان امہات المؤمنین، تو سبحان سے اپنی ذات خام کا شجرا سمجھ۔ سامعین مکرم، حدیث سے دو دلیلیں پیش کروں گا۔ حدیث مبارکہ ہے حضور کی، صحیح بخاری 4793 نمبر حدیث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ کی 9 شادیاں ہو چکی تھی، آپ ساری بیویوں کے گھر گئے، جس کے دروازے کے اندر قدم رکھا، دروازے کے اندر داخل ہوئے، جس کے حجرے کے اندر گئے تو یہ جملہ کہا السلام علیکم اہل البیت۔ اس کا معنی کیا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اے اہل بیت۔ پتہ چل گیا کہ اللہ نے قرآن میں بیویوں کو اہل بیت کہا، فرشتوں نے قرآن میں ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا، میرے اور تیرے پیغمبر نے اپنی بیوی کو اہل بیت کہا۔ ارے تو اور میں کون ہوتے ہیں پیغمبر کی بیویوں کا انکار کرنے والے؟ ارے تجھ پر اور مجھ پر تو پھر یہ فرض ہے کہ ہم پیغمبر کی ساری بیویوں کو اہل بیت میں شامل سمجھے۔ ہم پیغمبر کی ایک بیٹی اہل بیت میں نہیں شامل سمجھیں گے، بلکہ کتنی سمجھیں گے؟ 4 کی 4 اہل بیت میں شامل سمجھیں گے۔ پیغمبر کے 3 بیٹے اہل بیت میں شامل، پیغمبر کے ایک چچا حضرت عباس اور ان کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل، پیغمبر کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر، علی اور ان کی آگے ساری نسل اہل بیت میں شامل۔ اور موقع پر حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اے صحابہ میری بات سنو، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری دعوت دنیا کے گناہگاروں تک پہنچ رہی ہے، مجھے اب امید ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آئے گا، اللہ کا پیغام لائے گا اور وہ مجھے کہے گا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو آؤ واپس، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ فرمایا میں اس کی بات پر لبیک کہوں گا اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لوگوں سنو، لوگوں سنو، لوگوں سنو، جب میں اس دنیا فانی میں نہیں ہوں گا بڑے فتنے آئیں گے، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، دوسرے ہے میرے اہل بیت۔ تم نے قرآن کو پکڑا، تم نے قرآن سے محبت کی، تم نے قرآن کو تھاما، تم نے میرے اہل بیت کو پکڑا، میرے اہل بیت سے محبت کی، میرے اہل بیت کو تھاما، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ قرآن کو، میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے۔ تم لوگ ادھر باغ فدق میں ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، نظروں کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے، آقا نے کھڑا ہو کر امت کو یہ بتایا رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے، وما علینا الا البلاغ۔